آئے بھی وہ گئے بھی وہ ختم فسانہ ہو گیا. OIC کے وزراء خارجہ اور ڈپلومیٹس کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور جو تھا وہ ایجنڈے کے اوپر بڑی سختی سے یہ کہا گیا تھا ہمیں کہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا. یہ جو آ رہے تھے نا خاص طور پہ عرب، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم یہ آنے سے پہلے کہ ہم یہ تم افغانستان پہ تم یہ دکان یہ جو بھی چلانے کی کوشش کرو، ادھر ہم آئیں گے، کشمیر کا نام مت لینا. کشمیر کا نام ہم نے نہیں لیا. یہ ہوتی ہے خارجہ پالیسی، بھارت کی خارجہ پالیسی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو OIC کا اجلاس ہوا ہے یہ انہوں نے بلایا ہے پاکستان نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ. تو میرا پہلا سوال تو یہی ہے پاکستان سے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس نمسکار دوستو، TNS نیوز میں آپ کا سواگت ہے. تو آج ہم ایک اور دھماکے دار نیوز کے ساتھ. جی ہاں دوستو، آپ اس ویڈیو میں دیکھ پاؤں گے پاکستان میں ہو رہی جو OIC کی جو بیٹھک ہے حال ہی میں پاکستان میں ہوئی، لیکن وہ بیٹھک لینے سے پہلے ہی پاکستانیوں کو عرب لوگوں نے بتا دیا تھا کہ آپ جو افغانستان کا میٹر اٹھانے والے ہیں اس کو تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن آپ اس میں کشمیر کا نام تک نہیں لینا. اور یہ جو بات عرب کے لوگوں نے کہی، یہ بات سن کے پاکستانیوں میں پورا ہڑکم مچ گئے دوستو، کیونکہ پاکستانیوں کو لگتا تھا کہ OIC ایک ایسا سنگٹھن ہے جو پورے مسلم دیشوں کو چلاتا ہے اور فتح حاصل کرنے کے لیے بہت کام میں آئے گا. لیکن جس طرح ابھی OIC کی بیٹھک نے کچھ اس طرح کا ایک وچار سامنے رکھ دیا ہے، جس وجہ سے پاکستان میں پورا خوف مچ گیا ہے دوستو، کیونکہ ان کو دکھ رہا ہے کہ انڈیا کی جو پاور ہے وہ دن بہ دن اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دوستو. تو دوستو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ڈے پر. دھنیہ واد. اسلامک کانفرنس OIC کی اسپیشل اجلاس جو تھا وہ ختم ہو گیا. بظاہر ہم اسے وزراء خارجہ کا اجلاس کہہ رہے ہیں، لیکن درجن بھر 54 میں سے درجن بھر ممالک ممبر کے علاوہ باقی کسی کے وزیر خارجہ نے شرکت کی زحمت نہیں کی، اور ڈپٹی وزیر خارجہ یا اس سے کم تر لیول کے جو وزراء جو تھے ان کو یہاں پہ شرکت کے لیے بھیجا. اور سینٹرل ایشین ریپبلک کی تمام ریاستیں نہیں آئیں کیونکہ بھارت میں ایک اور اہم اجلاس ہو رہا تھا، وہ وہاں پہ چلے گئے. بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سعودی عرب اور اس کے زیر اثر ممالک جو تھے ان کے وزراء خارجہ نے یہاں پہ زحمت کی، اور جو تھا وہ ایجنڈے کے اوپر بڑی سختی سے یہ کہا گیا تھا ہمیں کہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا، اور جو ذکر مرضی کر لیں. لہذا فلسطین کا ذکر بھی ہوا، افغانستان کے اوپر تو یہ خصوصی اجلاس تھا. اس کا کوئی نمبر شمبر اس لیے بھی ساتھ نہیں لکھا ہوا تھا کیونکہ یہ اسپیشل اجلاس تھا، اور یہ اسپیشل اجلاس سعودی عرب کرنے لگا تھا. ہم نے بڑی منت ترلا کر کے، بلکہ سعودی عرب کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ ہم اس کی میزبانی کر لیتے ہیں، آپ ہمیں یہ موقع فراہم کیجیے. اور یوں یہ کانفرنس ہوئی. لیکن سعودیہ کا نیولی فاؤنڈ لو ہے MBS کا بھارت، تو اس نے یہ شرط رکھی کہ بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. تو پھر بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہم بھی تو کوئی ملک ہوتے ہیں نا، ہماری بھی کوئی آزادی ہوتی ہے یار، کوئی خارجہ پالیسی ہوتی ہے. تو ایک اجلاس کے لیے آپ اتنے بک گئے یا بچ گئے کہ بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا. سعودی عرب جو ہے فلسطین کا ذکر ہوا اس اجلاس کے اندر. اب ہوتا یہ ہے کہ جب میزبان کہے کہ میں یہ فنڈ کر رہا ہوں تو باقی ممالک بھی اس کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ کسی اور ملک نے، قطر ہی ہو جاتا، UAE ہی ہو جاتا، وہ کوئی پیسے ڈال دیتے اس کے اندر، لیکن نہیں ڈالے. اب عمران خان صاحب کو یہ غلط فہمی ہے، بد فہمی میں اسے کہوں گا، خوش فہمی بھی نہیں ہے، بد فہمی ہے اس شخص کو. تو یہی بد فہمی جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر یہ بونگیاں مارتا ہے، اور اس بونگی کے نتیجے میں پاکستان کی بے عزتی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب خطاب کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بونگی نہ ماریں، بے عزتی نہ کروائیں اپنی، کیونکہ وہ تو رات کو ان کو نیند نہیں آتی جب کوئی اچھی عالمی قسم کی لیول کی ان کی بے عزتی نہ ہو جاتی ہو. عمران خان صاحب، آپ کے بارے میں طالبان کے خیالات عالیہ کیا ہیں وہ آپ نے سنا نہیں؟ زبیر اللہ صاحب کا بیان ہے، وہ آپ کو سلیکٹڈ سمجھتے ہیں، مسلط شدہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ترجمان ہیں افغان طالبان کے. تو آپ نے ان کا بیان سنا نہیں؟ انہوں نے کہا تم کون ہے بھائی ہمارے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے والا؟ تم ہو کون؟ تم ہوتے کون ہو؟ میرا خیال یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ
بتایا بھی نہیں جا سکتا, سمجھایا بھی نہیں جا سکتا, گزارش بھی نہیں کی جا سکتی کہ حضور آپ یہ جو بغیر سکرپٹ کے یا بغیر لکھی تقریر کے جو منہ کھولتے ہیں اور آپ کا اس کے بعد بھرم نہیں کھلتا, پورے ملک کی جو ہے پورے ملک کی پینٹ کھل جاتی ہے, لیکن وہ تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں. ان کے ہواری جو ہیں وہ دن رات ان کو سجدہ کر کے ان کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ مہاتما جی آپ کے مقابلے کے اندر تو دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور جہاں سے آپ پیدا ہوئے تھے اس کے بعد وہاں پہ سیمنٹ لگا دیا گیا تھا, وہاں سے پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں نکلی. تو اس لیے آپ سر جو ہیں تو بہرحال حکومت کی طرف سے بڑی بھدی اور بڑی گھٹیا زبان کے اندر شہباز گل نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ کشمیر کے اوپر سیشن نہیں تھا. تو پاپا جی کشمیر کے اوپر ہی نہیں تھا, فلسطین کا ذکر بھی ہو گیا, آذربائیجان اور یہ وہ ذکر بھی ہو گئے, مطلب مسلمانوں کے جتنے بھی اس وقت ہاٹ ایشوز ہیں سب کا تذکرہ ہوا ماں سوائے کشمیر کے. تو کتنے میں بکے ہو, ٹھیک ہے, اگر شرم آئے تو بتانا ضرور ہے, لیکن شرم کا کیا ہے, شرم کا کیا ہے, آوے کبھی نہ آوے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو OIC کا اجلاس ہوا ہے یہ انہوں نے بلایا ہے پاکستان نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ, یہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین بیسس پہ افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کہ افغانستان ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہے اور اس میں گھمبیر ہونے جا رہا ہے. تو میرا پہلا سوال تو یہی ہے پاکستان سے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا کس نے کیا. دیکھیں نا, آج سے 40-45 سال پہلے افغانستان تو اچھا بھلا تھا, کوئی کرائسس نہیں تھا. تو آپ نے یہاں سے جہادی بھیجے مجاہدین بنا کے, کرائسس. تو آج جو کرائسس ہے یہ طالبان کی شکل میں قبضے سے پہلے تو اتنا شدید کرائسس نہیں تھا. اشرف غنی نے تو کبھی یہ بیان نہیں دیا کہ ہمارے لوگ بھوکے مرنے والے ہیں اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ تو جیسے تیسے بھی ہے افغانستان کو آہستہ آہستہ آگے لے کے بڑھ رہے تھے. تو یہ تو انہوں نے طالبان کو سپورٹ کروا کے اور دوحہ مذاکرات کا دھوکہ دے کے افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا کیا ہے جو کہ آرٹیفیشلی پیدا ہوا ہے. یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر سے تو کرائسس پیدا نہیں ہوا. تو یہ مثال ہے کہ جب ایک احمق آدمی, بندر کے ہاتھ میں جب تلوار آتی ہے, ایک احمق آدمی جو اپنے خوابوں اور جذبات اور پیروں فقیروں سے پوچھ کے اور تصویر گھماتا ہوا, یا پھر یہ ہے کہ کوئی یعنی ہمارے کوئی جنرل صاحب, ڈکٹیٹر صاحب, یہ سارے کے سارے کرتے کیا ہیں کہ یہ اپنی جہالت اور اپنے خواب کو کہتے ہماری نیت بڑی اچھی تھی, ہماری نیت بڑی اچھی تھی. یعنی دفتر خارجہ کے لوگ آپ کے علم میں ہیں نا کہ شروع سے شکایت کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جب وہ پروٹوکول کے بارے میں بتانے کے لیے جاتے تھے کہ بادشاہ کسی کا فون آ رہا ہے یا شہزادے کا فون آ رہا ہے یا فورن جو ڈپلومیٹس ہیں یا کوئی کنگڈم کے لوگ ہیں یا مطلب کہیں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں لوگوں کو کیسے ملنا ہے, تو خان صاحب ان کو باقاعدہ طنز کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے تم جاہل نہ سمجھو, میں تو وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی دنیا کے بہترین ملکوں میں ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, تو مجھے سکھا رہے ہو پروٹوکول کیا ہے. نتیجہ اس کا دیکھ لیا. پھر جب یہ کشمیر کا سارا 89 سے انہوں نے شروع کیا تو اس وقت بھی لوگ موجود تھے نا جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیر آپ کے بس کی بات نہیں ہے, انڈیا سے آپ نہیں لڑ سکتے, اپنے ملک کی خوشحالی کی بات کریں, 50 سال کے لیے اس کو فریز کر دیں, 50 سال کے بعد دیکھ لیں گے, انڈیا سے دوستی کر لیں, عزت سے ہو جائے گی, بعد میں عزت بھی نہیں رہنی, کشمیر بھی نہیں ملنا, جوتے بھی پڑنے اور ہم نے انڈیا کے پیر پڑے ہونا ہے. جو لوگ یہ 89 میں باتیں کر رہے تھے, 88 میں کر رہے تھے, 90 میں کر رہے تھے, وہ سارے کے سارے غدار تھے. ان کو قرار دیا گیا, ان ساروں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا, ان ساروں کو سازشی قرار دیا گیا, ان سے ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا گیا, بعد میں انہیں گالیاں دی گئیں, ان پہ تشدد کیا گیا. یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو بتا رہے تھے, ان کی تحریریں موجود ہیں.